مرتضیٰ رضوی کی دختر کی سال ثواب کے لیے مجلس سے، اور انہوں نے بھی مجھ سے خواہش کی کہ میں آج کی اس مجلس میں والدین کے حقوق اور مقام اور ان کے اعتبار سے قرآن ایک مختصر کتاب 6236 جملوں پر مشتمل ایک مختصر کتاب قرآن نے جزیات کو بیان نہیں کیا، اصول بیان کیے، قانون بیان کیے۔ اس سے بھی بالاتر قرآن حکیم نے جوامع الکلم کو بیان کیا کہ جن سے پھر آگے لاتعداد قوانین استنباط ہوتے ہیں اور استخراج ہوتے ہیں۔ بے شک اہم ترین موضوعات کو قرآن نے آیت کے ایک ٹکڑے میں ذکر کیا اور پھر پلٹ کر دوبارہ قرآن میں اس موضوع سے متعلق گفتگو نہیں فرمائی۔ اس بات کے باوجود چند ایک موضوعات حیات انسانی سے متعلق ایسے ہیں جنہیں قرآن نے تکرار سے بیان کیا، اور ان چند ایک موضوعات میں سے ایک اہم موضوع والدین کا مقام، ان کی حرمت، ان کا شرف، ان کے حقوق۔ تعجب یہ کہ جو انبیاء کی دعائیں والدین سے متعلق، جناب نوح کی دعا، جناب یحییٰ کی دعا، عیسیٰ کی دعا، ابراہیم کی دعا، ان سب سے الگ ان کے علاوہ 14 مقامات پر اللہ نے والدین سے متعلق گفتگو فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس سے اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور عجیب یہ کہ 14 میں سے 4 مقامات وہ ہیں جہاں اللہ نے اپنی توحید کے بیان کے بعد بلا فاصلہ والدین کی عزت و عظمت کو بیان واہ واہ واہ، جن میں سے سورہ مکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24۔ صاحبان بصیرت مومنین تشریف فرمائے، آپ ان 2 آیتوں کا لب و لہجہ، ان کا اسلوب، ان کا آہنگ، ان کا آغاز، لفظوں کا چناؤ اور فیصلہ کو لب و لہجہ دیکھیے جو خدا نے اختیار کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ ہے، اللہ تعبدو، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایاہ، سوائے اس کے۔ اور بات کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ احسان اردو زبان والا احسان نہیں، عربی میں لغت قرآن میں احسان سے مراد خاص نیکی، جس کا پہلا رکن یہ ہے کہ اس کی انجام دہی کے لیے متکلم کو اپنی زبان سے کہنا نہ پڑے۔ اگر مجھے پیاس لگی ہو اور میں اس بچے سے کہوں کہ جاؤ میرے لیے پانی لے کے آ جاؤ، یہ بچہ پانی لے آئے، یہ نیکی ہے، حسنہ ہے، احسان نہیں۔ احسان ایسی نیکی جس کی انجام دہی کے لیے متکلم کو کہنا نہ پڑے، بن کہے۔ مثلا اگر یہ میرے لہجے کی تھکن کو، میرے لبوں کی خشکی کو محسوس کرتے ہوئے از خود اٹھ کے چلے جائیں اور جا کے پانی کا جام بھر کے لے آئے، وہ پیش کر دیں، تو یہ احسان ہے۔ اللہ نے اولاد کو والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا، یعنی ساری زندگی کبھی والدین کو اپنی ضرورت اپنی زبان پر نہ لانی پڑے۔ ایسے نہیں کہ بیٹے سے کہے بیٹا میری دوا کا وقت ہو گیا، جاؤ مجھے دوا دو، نہ، اولاد خود متوجہ ہے کہ باپ کی ضرورت کا وقت ہے، بن کہے ضرورت پوری کرے۔ یہ احسان کا پہلا رکن۔ دوسرا رکن کہ اسے مباشرتاً انجام دیا جائے۔ اگر میں بچے سے، یہ بچہ خود اٹھ کے چلا جائے اور
محسوس کرے کہ مجھے پانی کی طلب ہے، لیکن خود جانے کی بجائے اپنے ساتھی سے کہ جو تم لے کے آئے، یہ بھی نیکی ہے، احسان نہیں۔ اگر باپ تھکا ہے اور اولاد ان کے پاؤں دبانے کے بجائے اپنے ملازم سے کہے کہ میرا باپ تھکے، جاؤ بیٹھ کے پاؤں دباؤ، تو یہ نیکی کہلائے گی، احسان نہیں۔ احسان صرف اس نیکی کو کہا جاتا ہے جو اپنے ہاتھ سے انجام دی جائے۔ اللہ نے اولاد کو والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا، پھر اسے کم سمجھا جائے، اس کی انجام دہی میں سرعت دکھائی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان اما یبلغن عندک الکبر، اگر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، احدہما، دونوں میں سے ایک، کس تفصیل سے قرآن بیان کر رہے ہیں، او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل لہما اف، خبردار انہیں زندگی میں کبھی اف نہ کہنا۔ اور امام ششم نے فرمایا اگر اف سے کم تر کوئی درجہ ہوتا نافرمانی کا، اللہ وہ استعمال کرتا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی انہیں نہ جھڑکنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرنا، وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ہمیشہ ان کے سامنے اپنے دونوں شانے، اپنے دونوں کندھے انتہائی ادب کے ساتھ جھکا کر رکھنا، اور جب جب ان کے چہروں پہ نگاہ پڑے خدا سے کیا مانگنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے رحمت نازل فرما جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میری پرورش کی، میری تربیت کی، مجھے پالا اور پروان چڑھایا۔ والدین کی اطاعت کو اللہ نے کیوں واجب قرار دیا؟ جب امام چہاروں سے یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ جن دو وجوہات کی بنا پر اللہ کی بندگی واجب ہے، انہی دو وجوہات کی بنا پر والدین کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ کی پرستش اور عبادت کیوں واجب ہے؟ پہلی وجہ، اللہ انسانوں کا خالق ہے، اور دوسری وجہ، اللہ انسانوں کا رب ہے۔ اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا اور رب کوئی اور ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں ہے، اور اگر خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی۔ کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے۔ پہلے اس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، اور پھر خلقت وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا، ہماری ربوبیت کی۔ اس لیے اللہ کی بندگی واجب ہے۔ والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ امام سجاد نے فرمایا انہی دو وجوہات کی بنا پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین اللہ کی ان دونوں صفات کے مظہر ہے۔ صفت خالقیت پروردگار کو اس کائنات میں ظہور ملا والدین کے ذریعے سے، صفت ربوبیت پروردگار اس کائنات میں متجلی ہوئی والدین کے ذریعے سے۔ اگر والدین کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا نہ ہم دنیا میں آ سکتے، نہ ہماری پرورش ہو پاتی۔ یہ پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال سوچنے والے ذہن میں جنم لیتا ہے، وہ یہ کہ جب اللہ اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے اور والدین کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے تو کیا اللہ اور والدین کی اطاعت میں وحدت پائی جاتی ہے؟ نہ، کہیں بھی ٹکرا سکتی ہے۔ اس کائنات میں صرف اللہ اور محمد و آل محمد کی اطاعت میں وحدت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ جو مشیت اللہ کی ہے وہی مشیت 14 کی ہے۔
جو خدا چاہتا ہے وہی محمد والے محمد چاہتے ہیں، اور جو محمد والے محمد چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے۔ ان کی مشیت میں وحدت ہے، بے شک باقی کسی بھی انسان کی اطاعت اور خواہش اللہ سے ٹکرا سکتی ہے۔ اگر خدا کچھ اور چاہے اور والدین کچھ اور مانگے تو کس کی مانے؟ تو یہاں پر قانون ہے، ہمارا کوئی بھی کام 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے، یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح، جائز ہے یا مستحب۔ واجب جسے کرنا ضروری ہے، جیسے نماز جمعہ واجب ہے، چھوڑا تو گناہ ہے۔ حرام جس سے بچنا ضروری ہے، اگر ارتکاب کیا تو سزا ملے گی۔ مکروہ ایسا کام جس کے ترک میں ثواب ہے، جیسے قبروں کی کتبیں پڑھنا مکروہ ہے، کوئی یہ کام نہ کرے اللہ سے ثواب دے گا۔ عورتوں کے بیچ میں سے گزرنا مکروہ ہے، جو ترک کرے گا ثواب ملے گا۔ رات میں کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ ہے، اگر کوئی اس عمل کو ترک کرے گا اسے ثواب ملے گا۔ مستحب ایسا کام جس کے انجام میں ثواب ہے، ترک میں گناہ نہیں۔ اور مباح وہ کام جس میں اللہ نے بشر کو اختیار دیا، کرو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی۔ ان 5 میں اللہ کی اطاعت کتنے مراحل میں ہے اور والدین کی اطاعت کہاں ہے؟ تو ان 5 میں سے 2 میں واجب اور حرام میں اللہ کی اطاعت مقدم ہے، باقی جتنے بھی مستحبات، سارے مکروہات اور جائز کاموں میں والدین کی اطاعت مقدم ہے۔ والدین نماز سے روکے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی چونکہ واجب سے روک رہے ہیں۔ حرام کا حکم دے دیں کہ شراب پی لو تو نہیں بات مانیں گے کیونکہ اس میں اللہ کی اطاعت مقدم ہے۔ لیکن جتنے بھی مستحبات ہیں، جیسے نماز تہجد، جیسے نوافل، جیسے نماز جماعت، جیسے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا، جیسے اول وقت میں نماز پڑھنا، ان سب امور کی بہت تاکید، اجر اور ثواب ہے۔ بے شک لیکن اگر اس نے وضو کیا کہ اول وقت میں نماز پڑھے تاکہ زیادہ ثواب مل جائے، اور باپ نے روک دیا کہ نہیں بیٹھو ابھی بہت وقت ہے، مجھ سے باتیں کرو یا بازار جاؤ میرا یہ کام کرو، اب اگر یہ ثواب کے لالچ میں پہلے نماز پڑھے اور پھر بعد میں چلا جاؤں یہ کام کروں تو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنا واجب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے، تاکید ہے، بہت مستحب ہے۔ اگر باپ جماعت روک دے کہ نہیں جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا، فرادہ پڑھا کرو، اب اگر یہ ثواب کے لالچ میں جماعت کے ساتھ پڑھے گا اس کی نماز اس کے منہ پہ ماری جائے گی، اس کی نماز قبول نہیں۔ تمام مستحبات میں والدین پہلے، اللہ بعد میں، تمام مکروہات میں، تمام جائز کاموں میں اللہ نے والدین کو مقدم رکھا، اور واجبات میں سے صرف واجب عینی میں خدا پہلے، واجب کفائی جیسے مثلا نماز جنازہ، یا والدین کی اطاعت پہلے ہے اللہ کی اطاعت بعد میں۔ یہ اس صورت میں جب اللہ اور والدین کی اطاعت ٹکرا جائے، اگر خود والدین کی اطاعت آپس میں ٹکرا جائے تو کس کی مانے؟ باپ کی یا ماں کی؟ تو یہاں پر 4 حق اللہ نے باپ کو دیے، اس میں ماں شامل نہیں، اور 1 حق ماں کو دیا، اس میں باپ شامل نہیں۔ پہلا حق، باپ اپنی اولاد کے گھر میں کسی بھی وقت داخل ہو سکتا ہے، اسے اجازت نہیں چاہیے، لیکن ماں پر دین نے اجازت کو لازم قرار دیا، جو اولاد کا شخصی اور گھر ہے، جو ان کی اپنی ملک ہے۔ دوسرا فرق، باپ اپنی اولاد کا مال ان کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہے، چاہے زیادہ کیوں نہ ہو، زیادہ سے زیادہ قرض کے زمرے میں جائے گا، چوری کے زمرے میں نہیں جائے گا، لیکن ماں کو شریعت نے یہ حق نہیں دیا۔ تیسرا فرق، باپ کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب ہے، ماں کی قضا نمازیں اور روزے یہ بڑے بیٹے پہ واجب نہیں، پڑھے تو اجر و ثواب ہے۔ اور چوتھا فرق، باپ کو اللہ نے اپنی اولاد پر حق ولایت عطا کیا، ماں کو یہ حق حاصل نہیں، چاہے ہم کہتے رہے
میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ جیسے لڑکی اور لڑکا یونیورسٹی میں، کالج میں یا آفس میں کولیگ ہے، ایک ساتھ رہے اور فیصلہ کرتے ہیں شادی کریں، لڑکی پوری طرح سے راضی ہے، اس کی ماں راضی، چچا، تایا، ماموں، تمام خالائیں، نانی، نانا، بہن، بھائی، سارے رشتہ دار راضی، اور چیف جسٹس عدالت عظمیٰ سے فیصلہ سنا دے کہ ان دونوں کا نکاح ہونا چاہیے، اور پریزیڈنٹ یا چیف منسٹر یا پرائم منسٹر حکم دے کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے اور ہر صورت ان کا نکاح ہو، اور مفتی اعظم اٹھے اس لڑکی اور لڑکی کا نکاح پڑھا دے جب سارے رشتہ دار راضی اور لڑکی خود راضی ہے، صرف باپ کی اجازت نہیں ہے۔ اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس نکاح کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اس نکاح نامے کو پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینکنے سے بڑی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ حق اللہ نے باپ کو دیا، اس میں ماں شامل نہیں، اور ایک حق ماں کو حاصل ہے جس میں باپ شامل نہیں۔ اگر ایک ہی وقت میں باپ بولا اسی وقت ماں آواز دے تو امام سجاد سے پوچھا کہ پھر کس کی طرف جائے؟ فرمایا ماں کی طرف۔ کیوں؟ اس نے اس کی حمل کی زحمت کو برداشت کیا، ولادت کی سختیوں کو برداشت کیا، 2 سال دودھ پلایا، نرم دل اور حساس ہے، اگر اس نے انکار کیا تو ماں کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ یہاں ماں مقدم ہے۔ چوتھا سوال، کیا اس کائنات کا کوئی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنیٰ ہے؟ اس کائنات کا کوئی بھی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنیٰ نہیں، خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو، خواہ وہ صحابی کیوں نہ ہو۔ ایک صحابی پیغمبر کے محضر میں حاضر ہوا، عرض ادب کیا، اور اس کے بعد اسے تجسس ہوا، اپنی تشفی اور اطمینان خاطر کے لیے پوچھا، یا رسول اللہ کیا مجھے بتانا پسند فرمائیں گے کہ اس وقت میرا شہید بھائی جنت میں کس حال میں ہے؟ پیغمبر نے تعجب سے فرمایا، کون سی جنت؟ کہ یا رسول اللہ کیا میرا بھائی شہید نہیں ہے؟ فرمایا شہید ہے۔ کہا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ شہید جنت میں جائے گا؟ کہا میں نے کہا تھا۔ کہ پھر کیوں میرا بھائی جنت میں نہیں ہے؟ فرمایا میرے صحابی، اگرچہ تمہارا بھائی شہید ہے لیکن شہید ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کا نافرما بردار ہے، اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرما بردار پر حرام کرا دیا۔ کوئی نبی مستثنیٰ نہیں۔ 1,24,000 نبیوں میں سے 25 انبیاء ہیں جن کا ذکر قرآن میں نام لے کے کیا گیا، لیکن کسی بھی نبی کا ذکر ایک ساتھ نہیں۔ سب سے زیادہ تذکرہ موسیٰ کلیم کا ہے، لیکن ٹکڑوں میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ بقرہ میں، دیگر سورتوں میں، سورہ آل عمران میں، کہیں 4 آیتیں، کہیں 6 آیتیں، سوائے جناب یوسف علیہ وآلہ نبینا علیہ السلام۔ اللہ نے آپ سے متعلق 100 سے زیادہ آیتیں اتاری، اور اس داستان کو اللہ نے قرآن مجید کی سب سے بہترین داستان قرار دیا، احسن القصص، اور یوسف کے کردار کو اللہ نے جوانوں کے آئیڈیل قرار دیا، نمونہ قرار دیا۔ لیکن یہی یوسف جو چند سال کی جدائی کے بعد اپنے باپ یعقوب سے ملنے کے لیے دونوں آگے بڑھ رہے تھے، اور جیسے ہی دور سے یعقوب کی نگاہ پڑی، یوسف کے چہرے پر سواری سے نیچے اتر گئے، اور وارفتگی کے عالم میں انہوں نے دوڑنا شروع کیا۔ اور جب یوسف نے اپنے باپ یعقوب کو دوڑتے ہوئے دیکھا، یہ ہمارے سلطنت کے ساتھ سوار ہو کے آ رہے تھے، تو سوچ میں پڑ گئے کہ میں کیا کروں، کیا میں بھی گھوڑے سے نیچے اتروں یا پھر اس طرح سوار ہو کے آگے بڑھوں۔ شؤون ریاست، آداب مملکت اور حکومتی پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ مجھے سوار ہو کے جانا چاہیے، اس لیے انہوں نے مناسب سمجھتے ہوئے سوار ہو کے سفر کو جاری رکھا۔ لیکن چند قدم طے کرنے کے بعد انہیں خیال آیا کہ یہ مناسب نہیں کہ میرا باپ پیدل چلا آ رہا ہے اور میں سوار ہو کے جاؤں، یہ نیچے اترا، اور پھر انہوں نے بھی پیدل چلنا شروع کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ جناب یوسف اپنے باپ یعقوب سے معانقہ کرتے، گلے ملتے، اللہ نے جبرائیل کو نازل کیا۔ جبرائیل نے یوسف کو سلام کیا اور کہا اپنا دایاں ہاتھ کھولیے۔ یوسف نے دایاں ہاتھ کھولا
تو ایک نور آسمان کی طرف بلند ہوا. تعجب سے پوچھا یہ کیسا نور تھا؟ کہ یہ نور نبوت تھا. کیا مطلب؟ کہ اللہ نے نور نبوت کو ہمیشہ کے لیے آپ کے سول سے واپس دے دیا. اب آپ خود تو نبی ہوں گے لیکن آپ کی نسل میں کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا. کہ کیوں کیا ہوا؟ کہ آپ سے ترک اولا سرزاد ہوا. کہ کیسا ترک اولا؟ کہ آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی اور اللہ کو یہ تاخیر گوارا نہیں. اس کے بجائے پروردگار نے نبوت کو آپ کے بڑے بھائی جناب لاوی کی صلب میں قرار دیا. امام جہاروں سے پوچھا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ حد درجہ اپنے باپ کی مطیع اور فرمانبردار تھے. ساری زندگی اپنے باپ کی ادب کی انہوں نے رعایت اور خیال رکھا. باقی سارے بھائی جب یوسف کو قتل کرنے لگے تب بھی یہی رکاوٹ بنے لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب. قتل نہ کرو، اسے کنویں میں پھینک دو. اس لیے مشورہ دیا کہ شاید اس طرح میرا بھائی یوسف بچ جائے گا اور کبھی نہ کبھی میرا باپ یعقوب بیٹے کو دیکھ پائے گا. اس کے علاوہ قرآن میں دوسری مثالیں دی. جب سارے بھائیوں کو اناج دیا یوسف نے اور رخصت کیا جاؤ، اور ایک بہانے سے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرا لیا. سب چل پڑے لیکن لاوی رک گئے. سب نے کہا آؤ کریں اب میں یہاں مصر کی سرزمین نہیں چھوڑوں. میں ایک مرتبہ اپنے باپ کا دکھی اور اداس چہرہ دیکھ چکا ہوں. اب جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، اللہ کی واضح نشانی نہ آ جائے کہ میرے باپ کی طرف سے پیغام نہ آ جائے، میں مصر کی سرزمین نہیں چھوڑوں. 80 حقوق اللہ نے والدین کے لیے واجب قرار دیا، جن میں سے 40 کا تعلق والدین کی زندگی سے، 40 کا تعلق ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد سے. وہ 80 حقوق جو دنیا میں اولاد کو حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے والدین سے آگے چلے مگر ان کی جان کو خطرہ ہو. انہیں حق حاصل نہیں کہ ان سے اونچی جگہ پر بیٹھے. حق حاصل نہیں کہ اولاد اپنی زبان کو، اپنی آواز کو اپنے والدین کی آواز سے بلند کرے. حکمن کوئی بات نہیں کہہ سکتے. باپ مریض ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، بیٹا ڈاکٹر ہے، دانشور ہے. مثلا باپ کو میٹھی چیز کھانا چاہتے ہیں، وہ باپ مریض ہے اور میٹھا ان کے لیے مضر ہے، تو بیٹا سختی نہیں کر سکتا، حکمن نہیں کہہ سکتا، التماس کر سکتا ہے، درخواست کر سکتا ہے. بیٹے کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے، یہ نافرمانبردار شمار ہو. جب بھی کوئی عمل خیر انجام دے بجائے اپنے نام کے اپنے والدین کے نام سے منسوخ کرے. حج کے لیے جائے پہلے والدین کی طرف سے عمرہ بجا لائے، پہلے ان کی نیابت میں طواف کرے، پھر اگر صدقہ دیتا ہے سب سے پہلے اس کے اجر کی نیت والدین کے لیے کرے. امام فرماتے اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور اس کا اجر 1 گنا زیادہ بڑھ جائے. 80 حقوق ہے، 40 کا تعلق دنیا سے، 40 کا تعلق آخرت سے. کیا یہ 80 حقوق ان والدین کے ساتھ خاص ہیں جو نیک اور متقی ہیں، زاہد اور پرہیزگار ہیں؟ اگر کسی کا باپ گنہگار ہے، اس سے بڑھ کر فاسق ہے، اس سے بھی بڑھ کر مشرک یا کافر ہے، تو کیا کافر باپ کی اطاعت بھی واجب ہے؟ اگر کافر باپ اپنے مسلمان بیٹے کو نماز تہجد پڑھنے سے روک دے تو کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ جب یہ سوال پیغمبر سے پوچھا گیا تو آقا نے جواب دیا کہ 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں. پہلی چیز وعدہ، مسلمان سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے، کافر سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے. دوسری شے امانت، امانت مسلمان کی ہو تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے، امانت کافر کی ہو تب بھی اس کی نگہداشت لازم ہے. تیسری شے والدین، والدین مسلمان ہوں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے، والدین کافر ہوں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے. کوئی بھی انسان، کوئی نبی بھی والدین کی اطاعت سے مستثنی نہیں. خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے والدین زندہ ہیں کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کر کے اپنے بڑے بڑے گناہوں کو جبران کر سکتے ہیں. وہ گناہ جو کسی صورت نہ بخشے جائیں وہ والدین کی اطاعت کی وجہ سے پروردگار معاف کر سکتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، ان اللہ یذہبن السیئات، اللہ گناہوں کو سرے سے ختم کر دیتا.
اسے ختم نہیں کرتا. یہ قرآن ہے جس میں مجاز نہیں. وَيُبَدِّلُهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، اور ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. معصوم سے پوچھا گیا وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی. والدین کے حقوق کی رعایت اولاد کے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے. خوش نصیب ہے وہ افراد جن کے والدین زندہ ہیں. اور اگر کسی کے والدین کا یا ان میں سے ایک کے انتقال ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے ہیں جو اپنے والدین کی زندگی میں ان کے حقوق ادا کرتے ہیں لیکن ان کی موت کے ساتھ انہیں بھلا دیتے ہیں اور باقی 40 حقوق کو ادا نہیں کرتے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں نافرما بردار شمار ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ اپنے والدین کی زندگی میں ان کے حقوق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے لیکن ان کی موت کے بعد متوجہ ہو جاتے ہیں اور حقوق کی رعایت شروع کر دیتے ہیں تو یہ اولاد اپنے والدین کی فرمانبردار شمار ہوتی ہے. والدین اولاد کے لیے مجرے فیض ہے، واسطے فیض ہے، وسیلہ فیض ہے. زندگی میں بھی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ایک صحابی نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ، عرض کیا میرے مالی حالات اچھے نہیں، جو بھی کاروبار شروع کرتا ہوں مجھے خسارہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے اور اب میں مقروض ہو چکا ہوں، آپ میری دعا کریں. پیغمبر نے فرمایا میرے پاس کیوں آئے دعا کے لیے؟ کہا اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ کے پاس نہ جاؤ تو کس کے پاس جانا؟ فرمایا اپنے والدین کے پاس جاؤ. پیاسوں کا انتقال ہو چکا ہے کہ تو کیا ہو ان کی قبر پر جاؤ، جا کے فاتحہ پڑھو. اللہ تمہارے والدین کی قبر کے وسیلے سے تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا. اور محمد پر صلوات. میں شرمندہ ہوں، وقت بہت تیز گزر رہا ہے ورنہ میں قرآنی مثالیں عرض کرتا ہوں. اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، نتیجہ اور خلاصہ عرض کرتا ہوں. اور یہ 20 کیوں بلکہ سینکڑوں احادیث کا نچوڑ جو اس موضوع کو مطالعہ کرتے ہوئے میں نے جو ماحصل ہے وہ سارا اور خلاصہ. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے طولانی عمر سلامتی کے ساتھ نصیب ہو، اگر چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں لذت ہو، اس کی زندگی میں خوشی ہو، اس کی زندگی میں برکت ہو، اگر کوئی چاہتے ہیں کہ مفروق الحالی ہو تو بھی دستی ہو تو دامنی کا شکار نہ ہو جائے، اگر چاہتے ہیں کہ اس کی اولاد اس کی مطیع اور فرمانبردار رہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دوستوں اور دشمنوں کی نگاہوں میں معزز رہے، محبوب رہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے اچانک حادثاتی موت نہ آئے، اگر چاہتے ہیں کہ اسے طولانی عمر نصیب ہو، اگر کوئی چاہتے ہیں کہ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے، اگر چاہتا ہے کہ سکرات موت کی سختیوں سے بچے، اگر چاہتا ہے کہ قبر سے لے کے موت سے لے کے قیامت تک کی طولانی مرحلے میں عالم برزخ میں پریشانیوں سے بچے، اگر چاہتے ہیں کہ میدان معاشر میں سب کے سامنے رسوا ہونے سے بچ جائے، اگر چاہتے ہیں کسی شفاعت محمد والے محمد حاصل ہو، اگر چاہتے ہیں کہ جنت میں انبیاء علیہ السلام کا ہم نشین بنے، تو اس کے لیے سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا نسخہ والدین کی اطاعت اور والدین کی فرمانبرداری. ورنہ امام سجاد فرماتے ہیں کہ جو شخص والدین کا نافرمانبردار ہے چاہے جتنی نیکیاں کر لے اور جتنا عمل کر لے، اسے علی ذی العابدین کا پیغام پہنچا دو کہ جتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے پڑھ لے اور جتنی دعائیں مانگ سکتا ہے مانگ لے. اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہاری کوئی نماز قبول ہوگی نہ کوئی دعا مستجاب ہوگی. اور ہماری شفاعت اس کے لیے نہیں ہے جو اپنے والدین کا نافرمانبردار ہے. امام نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسانوں کی اکثریت 9 جانوروں کی شکل میں اٹھے گی. تارک الصلاۃ اور شارب الخمر قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھے گا. حرام خور اور دیوس قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھے گا. متکبر اور مغرور انسان قیامت کے دن چونٹی کی شکل میں اٹھے گا. پاؤں کے نیچے رودا جائے گا، ادھر سے ٹھوکر کھا کر اٹھے گا، پھر پاؤں تک کچلا جائے گا. اور والدین کا نافرمانبردار قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھے گا. اور مولا متقیان فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کوشش کرنا
کہ قیامت کے دن جب تم معشور ہو تو کم سے کم اتنا عمل لے کے آ جانا کہ تم انسانی شکل میں معشور ہو سکو، پھر تمہاری شفاعت جانے اور ہم محمد والے محمد جانے۔ لیکن قیامت کے دن انسانی شکل میں معشور ہونا یہ مشکل بنتا ہے، اور والدین کا نافرمانبردار قیامت کے دن انسانی شکل میں معشور نہیں ہو پائے گا۔ حق تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کا مطیع اور فرمانبردار اور ان کے حقوق کی رعایت کرنے والا قرار دے۔ میرے عزیزوں، والدین کا مقام، والدین کا شرف اس مختصر نشست میں ناقابل بیان ہے۔ جب بات چھوڑیے گا کبھی توفیق ہوئی تو میں پھر عرض کروں، والدین کے حقوق بجائے خود اولاد کے حقوق بھی ایک اہم موضوع ہے، اسے بھی بیان ہونا چاہیے۔ والدین کی ذمہ داریوں میں سے شادی کرنا واجب نہیں، شرعی اعتبار سے سنی ہے یہ شیعہ، اگر کوئی شخص ساری زندگی شادی نہ کرے گناہ نہیں ہے، اگر کسی کو گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہے اس پر شادی کرنا واجب ہے، عام حالات میں شادی کرنا واجب ہے۔ اور جتنے بھی مسلمان اہل تسنن اہل تشیع ان کے مفتی اور فقہا کے نزدیک احادیث کا مستفاد ہے، شادی کے بعد بچے پیدا کرنا بھی واجب ہے۔ اگر میاں بیوی توافق کر لیں تو واجب نہیں کہ وہ اولاد پیدا کریں، لیکن اگر کسی نے شادی کی اور بچے بھی پیدا کر لی تو تیسرا کام واجب ہو جائے گا، وہ ہے تربیت اولاد۔ بہت سارے نمازی والدین اس لیے جہنم چلے جائیں گے کہ اپنی اولاد کو نمازی نہیں بنا سکے، بہت ساری باحجاب مائیں اس لیے جہنم میں چلی جائیں گی کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو باحجاب بنانے میں غفلت سستی کا مظاہرہ کیا۔ میرے عزیزوں، ہماری اسوہ اور نمونہ محمد اور محمد، اور پھر کربلا۔ کربلا انسانی رشتوں کی معراج ہے۔ ایک طرف یزید کا کردار ہے، میں نے تاریخ میں 2 ملاقاتیں پڑھی ہیں، یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ ایسے سوال کیا کہ اگر ایک شخص اپنے گھر میں بیج بوئے اور وہ پودا بنے اور درخت بن جائے، جب اس پہ پھل لگ جائے کیا وہ پھل اس پر مباح ہے؟ سید الشہداء نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا ہاں، آری اٹھائے اس درخت کو کاٹے، اگر خون نکلے تو حرام ہے، بھورا نکلے تو مباح ہے۔ امام اس کی شیطنت اور اس کی باطنی خواص کو سمجھ لیں کہ کیا پوچھا ہے۔ ایک طرف یہ رشتوں کی گراوٹ ہے اور دوسری طرف انسانی رشتوں کے تقدس کی وہ معراج جو ہمیں کربلا سے ملتی ہے۔ ایک طرف ایسا شخص کہ جو اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر رہا ہے اور جس کے اپنی بیٹیوں کے ساتھ غیر شرعی ناجائز مراسم ہے، اس قدر گرا ہوا انسان کی پستی کی حد انتہا، اور دوسری صرف انسانی رشتوں کی معراج۔ انسان حیران ہو جاتا ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے، وہ چیز جو مجھے ازواج نبی میں بھی دکھائی گئی، آپ پڑھ لیجیے تاریخی کتابیں جھلک رہی ہیں، ازواج نبی ایک دوسرے کے ساتھ ان کے رویے واضح ہیں، سوائے ایک ذات کے میں نے جہاں پہ انسان حیران ہوتا ہے۔ سید الشہداء کی سوانح موری میں نے آپ کی ازواج سے متعلق پڑھا کہ آپ کی ازواج مطہرات اس درجہ ایک دوسرے کا احترام کرتی تھی کہ جب ام لیلہ آتی تھی تو رباب کھڑی ہو جاتی تھی۔ یہ رشتوں کا احترام ان کے مابین، اور سید الشہداء کی دعاؤں میں یہ جملہ ملتا ہے، پروردگار میری زندگی میں ایسا دن نہ لے کے آنا جس دن حسین زندہ ہو اور حسین کی زندگی میں رباب اور سکینہ موجود نہ ہو۔ کیونکہ سید سجاد رضوی صاحب نے مجھ سے کہا خواہش کی کہ میں جناب سکینہ کی کچھ مسائل بیان کروں۔ کیا مسائل بیان کروں؟ یہ بیوی دکھوں اور دردوں کا صحیفہ ہے جس کی زندگی کم ہے اور مسائل زیادہ ہے، لیکن اس باپ اور بیٹی کا تعلق مثالی ہے، مجھے نظیر نہیں ملتی۔ ایک مثال ہے سیدہ زہرا اور پیغمبر گرامی اسلام کی، دوسری مثال ثانی زہرا اور مولا متقیان کی، اور تیسری مثال
جو اس رشتے کی معراج نظر آتی ہے وہ جناب سکینہ بنت حسین اور امام حسین کی۔ جتنے بھی مصروف ہو سید الشہداء، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ نماز ظہر مسجد نبوی میں ادا کرنے کے بعد عصر کے نوافل ادا کرنے کے لیے گھر میں آئے، پھر عصر ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی جاتے تھے، لیکن مسجد میں نوافل گھر میں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ ایک بچی 2 جائے نمازیں بچھا کر انتظار کر رہی ہوتی کہ میرے بابا آئیں گے اور ہم دونوں مل کے نماز پڑھیں گے۔ بیٹیاں ماؤں کے ساتھ مانوس ہوتی ہیں، میں نے پڑھا یہ بیٹی ہمیشہ اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی۔ کھانا کھاتی ہوں، باپ بیٹی ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ سید ابن تاؤ سے نے کہا کبھی امام حسین چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے جناب سکینہ کے دہن میں رکھتے تھے، کبھی بیٹی کہتی ہے میں آپ کو خود کھانا کھلاؤں گی، پھر لقمہ بنا کے بابا کے دہن میں رکھتے۔ اپنے بابا کے ہر جہاد میں شریک کردار سکینہ بہت بلند ہے، ہمیشہ اپنے سینے میں تعویذ کی مانند رکھا سید الشہداء۔ یہاں تک کہ روز عاشور جب ساری بیویوں سے رخصت ہونے لگے، فرمایا زینب ویا ام کلثوم ویا سکینہ ویا رباع ویا جاریہ امی فردہ علیکم من السلام، سب کو سلام کیا، لیکن جس بیوی سے الگ ہونا سب سے زیادہ مشکل تھا۔ نہیں معلوم سرعت سے وہاں بابا کو سلام کرنے کے بعد آ کر باہر آ گئی، اور جب بابا گھوڑے پر سوار ہوئے اور چلنے لگے تو گھوڑا اپنے مقام پر روک گئے۔ فرمایا میرے فرض سے باوفا یہ میری آخری خدمت ہے، اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا، لیکن گھوڑا اپنے مقام پہ روکا۔ فرمایا وقت آخر جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا، کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟ گھوڑا اپنی آواز میں ہلایا۔ سید الشہداء نے مڑ کر گھوڑے کی پچھلے سووں کی جانب نگاہ ڈالی۔ عجیب قیامت کا منظر تھا، آپ کی چھوٹی بیٹی سکینہ گھوڑے کی سووں سے لپٹی ہوئی یہ کہہ رہی ہے کہ ذوالجلال میرے بابا کو دشمنوں کے مجمع میں نہ لے جا۔ امام حسین نیچے اترے، بیٹی کو گود میں لیا، بہت دیر تک پیار کرتے رہے۔ یہ تربیت حسین کا اثر دکھانا چاہ رہا ہوں۔ بہت دیر تک چومتے رہے، کبھی سینے سے لگاتے، کبھی ہاتھ چومتے، کبھی لبوں کا بوسہ دیتے، کبھی رخسار چومتے، کبھی کان چومتے۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد سید الشہداء نے کہا بیٹی سکینہ اب مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ مبادا دشمن یہ خیال کریں کہ حسین موت سے بچنے کے لیے بہانے تلاش لیں۔ کہا بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، کہا بیٹی جانے تو شاید میں آپ کے لیے پانی لانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کہا بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے، اب مجھے پانی نہیں چاہیے، بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں۔ جناب حسین علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ سکینہ کسی طور مجھ سے الگ ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تو اب حسین تیری نے اپنی تربیت کے اثر کو آزمایا اور دنیا والوں کو تعارف کروایا کہ پہچانو میری سکینہ کون ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا سکینہ آپ کو پتا ہے آپ کی ولادت کیوں ہوئی تھی؟ کہ نہیں بابا مجھے نہیں معلوم۔ کہ سنو سکینہ میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں نے اپنی تہجد کی دعاؤں میں آپ کو رو رو کر اپنے اللہ سے اس لیے مانگا تھا کہ پروردگار تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جسے میں بہت زیادہ چاہوں، جسے میں بہت زیادہ پیار کروں، جس کے بغیر یہ گھر مجھے اچھا نہ لگے، لیکن اے پروردگار اگر کبھی تیرے دین پر مشکل وقت آ جائے تو میری جدائی برداشت کرے، تازیانے لگے صبر کرے، تماچے لگے صبر کرے، اس کے گردے نوچے جائیں صبر کرے، اس کے دامن کو آگ لگے صبر کرے۔ حسین نبی کلمات کہہ رہے تھے اور سکینہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کہا بابا جائیے، بابا جائیے، ابھی تو رخصت کر دیا، ابھی تو رخصت کر دیا۔ لیکن کچھ لمحوں کے بعد جب تلے زینبیہ پر کھڑے ہو کر اپنی پھوپھی کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ دردناک منظر دیکھ رہی ہے کہ شمر ابن سے جوشن آقا کو گرا کر آپ کے سینے پر سوار ہوا، جب یہ کیفیت دیکھی تو اپنی بیٹی سے برداشت نہ ہوا کہ پھوپھی اماں میرے بابا کو مارا جا رہا ہے، میرے بابا کو بچا لیجیے۔ یہاں تک کہ جب کوئی جواب نہ آیا دوڑتی ہوئی آئی ایک بیمار کی شانیں ہلائے کہ سید سجاد بھیا ہمارے بابا کو مارا جا رہا ہے، اٹھے بابا کو بچا لیجیے۔
اللہ نہ کرے کوئی بیٹی اپنے باپ کا وہ حال دیکھے جو جناب سکینہ نے امام حسین کا دیکھا. 34 سال چل چکی تھی جب جناب سکینہ پہنچی تھی. ایک مرتبہ ننھے ہاتھ چھوڑے کہ میرے بابا کو قتل نہ کرو. خود کو بابا کے گلو کے اتھر پر رکھ دیا. شمر نے بیوی کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد ایک ایسا ظلم کیا کہ یہ بچی اپنے بابا سے بہت دور جا پہنچی. پھر اس بچی نے اپنی قوت کو جمع کیا اور شمر سے کہا جتنا جی چاہتے مجھے مار لے لیکن میرے بابا کو چھوڑ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.